بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ۔ ناظرین، جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے، بلکہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، اس کے بعد الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی سوال ہے۔ پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، پھر بھی سوال یہی تھا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی زیادہ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا، چونکہ جن لوگوں نے الیکشن کروانے ہیں وہ تو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، پھر الیکشن نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب وفاقی حکومت بھی چلی گئی، پھر بھی سوال یہی تھا کہ کیا الیکشن 90 دن میں ہوگا، اور زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا 90 دن میں۔ پھر 90 دن گزر گئے، اب اس وقت وفاقی حکومت بھی غیر آئینی ہے، صوبائی حکومتیں بھی غیر آئینی ہیں، اور 8 فروری کا جو دن طے ہوا وہ سپریم کورٹ نے طے کیا۔ اب بھی سوال یہی ہے کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا۔ اب بھی زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے آرٹیکل لکھا ہے، اس میں نئی باتیں تو نہیں ہیں، وہ اپنی تقاریر میں بھی کہہ چکے ہیں، ویسے بھی وہ اس کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت کیسے گئی، اس میں امریکہ کا کیا کردار تھا۔ لیکن جو ارباب اختیار ہیں وہ اس غصے میں ہے کہ یہ آرٹیکل اڈیالہ جیل سے گیا کیسے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اڈیالہ جیل میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ دو بڑی خبریں ہیں۔ پہلی تو بات ہم یہ کریں گے کہ جی الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سینٹ کی جو قرارداد آئی ہے اس کے بعد کیا الیکشن کے ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ یقین مانیں، الیکشن تو ویسے اس قرارداد کے بعد تو 8 فروری کا الیکشن تقریباً بڑھ ہی گیا ہے، اگرچہ ملک میں یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی الیکشن نہ ہوئے تو پھر کبھی الیکشن نہیں ہوگے، آمریت آ جائے گی، اور آمریت جو ہے وہ جمہوریت سے بدترین ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہے پاکستان میں، نہ عوام کو جمہوریت سے کچھ ملا ہے، نہ امریت سے کچھ ملا ہے۔ 75 سالوں میں ہم نے صرف کھویا ہی کھویا ہے۔ لیکن سینٹ کے جو قرارداد ہوئی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قرارداد کیسے لائی گئی۔ ریزولوشن میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں تو اس کے لیے تم مجھے رول سسپینڈ کیسے بتائیں، سیکریٹریٹ میں کب دیا ہے؟ آئی بیگ ٹو چیئرمین، میں یہی ریکویسٹ، میں سر یہی ریکویسٹ میں کروں، آپ مجھے پٹ کریں جی موشن، 2 منٹ آپ مجھے پٹ کریں جی، تشریف رکھیں پلیز۔ I, Senator Dilawar Khan, to move under Rules 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the requirement of Rules 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed with in order to enable the House to discuss and pass a resolution. یہی سر آپ سے ریکویسٹ ہے۔ Those who are in favor of the resolution میں سے aye. Those against the resolution میں سے no. I think the ayes have it, the motion is carried. اب جمعے کا دن تھا، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ اکثر اجلاس نہیں ہوتا، بلکہ کبھی نہیں ہوتا، چونکہ اراکین پارلیمنٹ اپنے حلقوں کو چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن کل چیئرمین سینٹ نے ان کو روکا۔ پھر جمعہ کے بعد جو ہے جن کے ساتھ ان کی گٹ مٹ تھی، جن کے ساتھ انہوں نے کانا پھوسی کی ہوئی تھی، ان کو پھر ایوان میں بلایا گیا۔ تو سینیٹر فنان اللہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، پیپلز پارٹی کی نمائندگی بہرحمان تنگی کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی وہاں پہ موجود تھا۔ لیکن نہ تو بہرحمان تنگی نے کوئی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، کورم کی نشاندہی کی، نہ ہی سینیٹر فنان اللہ نے اس کے اوپر کوئی بات کی، نہ ہی پی ٹی آئی کے بندے نے کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کر کویسچن کیا کہ جناب کورم جو ہے وہ پورا نہیں ہے، چونکہ طے شدہ تھا۔ اور صادق سنجرانی صاحب کو پتہ تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ صادق سنجرانی صاحب، آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کسی پارٹی پلیٹ فارم میں سے نہیں تھے، آزاد حیثیت سے سینیٹر بنے تھے، پھر چیئرمین سینٹ بن گئے، اور جتنا آزاد حیثیت سے چیئرمین سینٹ کے عہدے پر ان کا قلعہ مضبوط ہے، آج تک کسی چیئرمین سینٹ کا نہیں دیکھا گیا۔ اس سے پہلے وسیم سجاد صاحب کا قلعہ اسی طرح چیئرمین سینٹ کے طور پہ مضبوط دیکھا جاتا تھا، لیکن اب صادق سنجرانی صاحب نے وہاں پہ جھنڈے گاڑے ہوئے، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ وہ طاقت کہاں سے لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ سینٹ میں جو قرارداد آئی وہ کس طریقے سے آئی، اور کن طاقتور لوگوں کے کہنے پہ صادق سنجرانی صاحب نے یہ قرارداد منظور کروائی۔ اس کے بعد یہ بالکل واضح ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے تو وہ بڑھ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ اس کا حکم جو ہے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا تو ان کی کوئی بات نہیں رہ جائے گی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے آئین اور قانون کی کتنی باتیں کیا کرتے تھے،
تو اب تو وہ بالکل ہی ایک دھڑے کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں. وہ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے سردار کیوں لکھا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی یہ اگر آپ نے لاپتہ افراد کا لکھا ہے تو فلاں جرنلسٹوں کا نام کیوں نہیں ہے, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو کسی عمران ریاض کو نہیں جانتا. یعنی بالکل جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو ان کی جو ادائیں تھیں, جو ان کی گفتگو تھی, وہ ایک آئین اور قانون کے مطابق ہوا کرتی تھیں, اور وہ خطوط بھی لکھا کرتے تھے سابق چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو. لیکن اب جو ہیں وہ بالکل ایک پلڑے میں چلے گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی کیس میں اگرچہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے, لیکن پوری قوم کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ریمارکس میں بھی بتا دیا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. پھر اسلام کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو ہم چونکہ اسلام کو بوفے کے طور پہ لیتے ہیں, اپنی پسند کی چیزیں جو ہے اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں, اور پھر اسلام کا اوپر جو ہے ایک پنہ لگا دیتے ہیں کہ جناب اسلام کے مطابق یہ ہے. حالانکہ دین ہمارا یہ کہتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تھوڑے تھوڑے داخل ہو جہاں سے آپ کو اچھا لگے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو اسلام میں 4 شادیوں کا کنسیپٹ بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن 4 بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے والا کنسیپٹ ان کو نہیں اچھا لگتا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو جناب علی اولیاء کرام کے مزاروں پہ جا کے دیگیں دینے کا اور نمازیں نہ پڑھنے کا جو ہے کنسیپٹ بڑا اچھا لگتا ہے. نمازیں نہیں پڑھتے, کہتے ہیں کہ جی جناب فلاں پیر کے آستانے پہ ہم نے دیگ دے دی ہے, بس ہم بخشے جائیں گے. تو ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں. اسی طریقے سے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسلام میں تو جناب تاحیات نااہلی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کسی تاجر کو حکمران نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر تاجر حکمران ہوگا تو وہ تو تمام تر اختیارات اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے کرے گا. لہٰذا جب آپ اسلام کا نام لیں تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ اسلام میں اور کیا کیا جائز ہے. لیکن چونکہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. 75 سالوں میں ہم نے اسلام کا بھرپور استعمال کیا ہے اور غلط طریقے سے کیا. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اور آج تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں آ سکا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ایک تحریک نظام مصطفیٰ کے نام پہ چلی تھی, اور جتنے ملاؤں نے وہ نظام مصطفیٰ کے نام پہ وہ تحریک چلائی تھی, پھر سب نے جناب ضیاء الحق سے ایک ایک وزارت لے کے اس تحریک کو بیچ دیا تھا. یعنی اسلام کا جو ہے ہم استعمال کرنا اور اسلام کو بیچنا جو ہے وہ اپنا فرض عین سمجھتے ہیں. کیونکہ چیف جسٹس نے یہ 8 فروری کی تاریخ دی ہوئی ہے, لہٰذا بڑا ضروری ہوگا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. کوئی ضروری نہیں ہے. چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جس دھڑے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں, وہ ایک فیصلہ اور بھی دے سکتے ہیں کہ جی سینٹ کی قرارداد آ گئی ہے, پھر مولانا فضل الرحمان پہ حملہ بھی ہوا ہے, اس کے علاوہ کئی اور قائدین پہ بھی حملہ ہوا ہے, ملک میں دہشت گردی ہے. اگرچہ اس کے خلاف جو دلیل ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی, اور اس کے علاوہ بھی دہشت گردی کے واقعات میں الیکشن ہوتے رہے, پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نے نہ کروانے ہوں تو ایک ہی دلیل کافی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان پہ حملہ ہوا ہے, سینٹ نے قرارداد پیش کی ہے, لہٰذا الیکشن نہیں ہوں گے. اور دوسرا ناظرین, عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل ہے اس پہ ارباب اختیار جو ہیں وہ غصے میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل وہاں سے کیسے لیک ہوا ہے. بھائی کیسے لیک ہوا ہے؟ عمران خان کے وکلا ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, عمران خان صاحب کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں, کاغذ بھی موجود ہے, پین پینسل بھی موجود ہے. اس پین پینسل سے انہوں نے کہا کہ وہ آرٹیکل لکھا ہے اور کسی اپنے وکیل کو دے دیا جو اکانومسٹ میں شائع ہو گیا, اور پھر اس جو آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے اس میں وہی ساری باتیں جو پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے پر ان کی حکومت گرائی گئی, سائفر کیسے آیا اور کس طریقے سے ان کے خلاف سازش ہوئی, یہ ساری اس آرٹیکل میں چیزیں موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ارباب اختیار کو یہ فکر ہے کہ وہاں سے اڈیالہ جیل سے یہ آرٹیکل کیسے جو ہے وہ باہر گیا. لیکن سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ ارباب اختیار کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہیپی نیو ایئر کی رات جو ہے اڈیالہ جیل میں ایک قیدی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی, اور زیادتی کرنے والوں نے اڈیالہ جیل کے اندر, آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل ہو یا کوئی بھی جیل ہو, مجرموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی قاتل ہے تو جیل کے اندر اس لیے محفوظ ہے کہ اس کا مخالف اس پہ حملہ نہیں کرے گا. اگر کوئی چور ہے تو وہ جیل کے اندر محفوظ ہے کہ اس کا جو متاثرہ فریق ہے اس پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن یہ بیچارہ جو قیدی تھا, اس کا جو بھی جرم تھا, اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور اس کے بعد اس کے جو ہے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو مار دیا گیا. اس پہ انکوائری چل رہی ہے, کیا انکوائری کرے گی؟ مرنے والا تو مر گیا, اور جن لوگوں نے زیادتی کیا ہے ان کے اوپر پہلے بھی پرچے ہیں اور پرچے ہو جائیں گے. سوال سب سے اہم زیادہ یہی ہے کہ نہ تو اب ہم جیلوں سے باہر محفوظ ہیں, نہ جیلوں کے اندر محفوظ ہیں.
اور ہماری جو جیل انتظامیہ اس کی ساری توجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. اب جیل کے اندر ایک انسان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی رہی, 3 درندے جو ہیں وہ اس کی عزت سے کھیلتے رہے. پھر انہوں نے یہی نہیں کیا کہ اس کو زیادتی کا نشانہ ہی نہیں صرف بنایا, پھر اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. لیکن جو نمبردار ہیں جیل کے, جو انتظامیہ ہے جیل کی, سب کے سب وہاں سوئے ہوئے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. البتہ سب کو یہ فکر ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے, عمران خان ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا کر رہا ہے, عمران خان پڑھتے ہوئے کیا کر رہا ہے, عمران خان کو کیا سہولت دینی ہے, عمران خان کو کیا سہولت نہیں دینی ہے, عمران خان کو پبلک کے سامنے جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا, عمران خان کو میڈیا سے بات کرنے دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن اگر ہمارے ملک میں رول آف لا ہوتا تو یہ بہت بڑا کیس تھا کہ جیل کے اندر ایک قیدی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن چونکہ ہماری عدالتیں بھی اس وقت بہت مصروف ہیں, کوئی اس کام میں مصروف ہے کہ کاغذات نامزدگی منظور کرنے ہیں یا مسترد کرنے ہیں, کچھ اس لیے مصروف ہیں کہ کس کو ضمانت دیں کس کو ضمانت نہ دیں. لہٰذا عوام بیچارے بے حال ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.